وہ کہتی ہے ماں ماریا کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو تین نوجوان کہتے ہیں ہم نے تیری تلاشی لینی ہے، وہ کہتی ہے تلاشی لے لو، تلاشی لی جاتی ہے۔ انہوں نے بٹوا دیکھا، برس دیکھا، سواری کو ٹٹولا، تو ظاہری طور پہ انہیں خط نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا تمہیں غلط فہمی لگی ہے، تم ویسے مجھ پہ شک کر رہے ہو، میرے پاس خط نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، ان صحابہ کرام نے کیا یہ کہا کہ معذرت غلطی ہو گئی ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ویسے ہی آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی تلاشی بھی لی ہے، ویسے ہی آپ کا راستہ بھی روکا، آپ کے اونٹ کو روکا، آپ کی سواری کو روکا، آپ مکے جا رہی تھی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ نہیں، اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تیری تلاشی لی ہے، ہم نے تیری تلاشی لی ہے، ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ تیرے پاس خط نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس خط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی وحی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی کلام ہے۔ حدیث اللہ کی وحی تو ہے، لیکن یہ کلام رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میرے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، میرے پیغمبر کے بول ہیں۔ قرآن وحی بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، حدیث وحی بھی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کا کلام ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو جو میرے پیغمبر کی زبان کے اوپر الفاظ آ رہی ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بھی حقیقت میں اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ احرف، اے میرے صحابہ، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجد علی سبعۃ احرف، جب میں حالت نماز کے اندر ہوں، جب میں زمین کے اوپر سجدہ کروں تو 7 اعضاء پہ سجدہ کروں۔ کیا حکم دیا گیا ہے کہ جب میں سجدہ کروں تو 7 اعضاء پہ سجدہ کروں۔ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ کون ہے حکم دینے والا؟ اللہ ہے نا؟ بھلا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کو کوئی اور نبی بھی حکم دے سکتا ہے؟ کیا میرے نبی کو کوئی عام انسان حکم دے سکتا ہے؟ کیا میرے نبی کو کوئی فرشتہ حکم دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ میرے پیغمبر کو کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا۔ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو حکم دیتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، یعنی حکم دینے والا، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو مامور کہتے ہیں۔ وہ عامر اسم فاعل کا صیغہ ہے، حکم دینے والا مامور اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ عامر اللہ ہے، مامور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ جب سجدے میں جانا ہے تو 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سوال یہ ہے کہ حکم اللہ نے دیا ہے، تو یہ حکم کہاں پر ہے؟
پورا قرآن کھنگال لیجئے، قرآن کے 30 پاروں کو کھنگال لیجئے، قرآن کی صورتوں کو دیکھیں، قرآن کی لائنیں کو دیکھیں، قرآن کے سطروں اور صفحات کو دیکھیں، قرآن کے کس بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، قرآن کی کس صورت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، قرآن کی کس لائن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہمیں بھی دکھائیں۔ کیا قرآن میں یہ موجود ہے؟ قرآن میں یہ موجود ہے؟ نہیں، قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ دکھائیں پھر وہ لوگ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کا یہ حکم قرآن کے اندر ہے تو دکھائیں، اگر نہیں دکھا سکتے تو دو کام ضرور کریں، نہیں دکھا سکتے تو کھلا کھلا یہ اعلان کر دیں کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، پیارے پیغمبر نے اپنے طرف سے یہ بات کی ہے، کہ ڈائریکٹ اعلانیہ کفر کر دیں، ڈائریکٹ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ اگر یہ جرأت نہیں ہے پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن کے اندر یہ حکم نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث کے اندر حکم ہے۔ دوسری حدیث رسول سنیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں حالت رکوع کے اندر یا حالت سجود کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے میرے پیغمبر کو منع کیا گیا ہے رکوع اور سجود کے اندر۔ پھر وہ دو ہی سوال ہیں، وہ دو ہی باتیں ہیں۔ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کے کس بارے کے اندر میرے پیغمبر کو اللہ نے منع کیا ہے؟ وہ بارے کا نام بتا دے، وہ کون سی صورت ہے اس صورت کا نام بتا دے، کس لائن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے وہ لائن ہمیں دکھا دے۔ پورے قرآن موجود ہے، اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا، یا تو کھلا کھلا پھر اعلان کریں، اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، اس وقت تک قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک میرے پیغمبر کی ساتھ حدیث نہیں ملے گی۔ یہ دو میں نے مثالیں آپ کو بیان کی ہیں کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام حدیث کے اوپر کس قدر یقین رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر وہاں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ایک سرخ آندھی اٹھتی ہے، بلیک آندھی بھی ہوتی ہے، سرخ آندھی اٹھتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، حضرت ابن مسعود کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے امام صاحب قیامت آ چکی ہے، جاءت الساعہ، قیامت آ چکی ہے، آپ دیکھیں ذرا باہر آ کر دیکھیں تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں باہر آ کر دیکھوں گا میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نقطے کی بات سمجھیے گا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں گھر سے آ کر باہر آ کر دیکھوں کہ واقعی آندھی آ رہی ہے، قیامت آ چکی ہے، آندھی سے مراد جاءت الساعہ، اگر میں یہ یقین کروں کہ قیامت آ گئی ہے پھر میں مومن نہیں رہتا۔ کہتے ہیں میرے پیغمبر کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک لوگ کتاب و سنت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کتاب و سنت کے مطابق وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور میرا یہ یقین ہے، یہ حدیث رسول میں اوپر میرا یقین ہے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر نہیں آ سکتی تو ابھی تک قیامت کیسے آ چکی ہے؟ کہتے ہیں میں باہر آ کر نہیں دیکھوں، اگر دیکھتا ہوں میرا ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، میرے اندر سے ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر کے پیارے صحابی فرما رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ آندھی کوفے سے ہوتی ہوئے آگے چلی گئی، قیامت نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور حدیث سنیں، معروف حدیث ہے، بخاری شریف کی طویل حدیث ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 نوجوانوں کو میرے پیغمبر نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا انطلقوا، کیا فرمایا؟ انطلقوا، اے میرے صحابہ، ابھی تم مدینہ کے اندر ہو، یہاں سے اٹھو، فوراً انطلقوا، چلو میرے صحابہ یہاں سے اٹھو، حتی تأتوا روضۃ خاک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی تم اٹھو۔ یا رسول اللہ اٹھ گئے ہیں، کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اٹھو، جلدی کرو، ایک عورت تمہیں روضہ خاک، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ملے گی، حتی تأتوا روضۃ خاک، جب تم روضہ خاک پر پہنچو گے وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی۔ یا رسول اللہ، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مدینے کی طرف، مکے کی طرف جا رہی ہے، مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ انما خط، اس کے پاس ایک خط ہے، اے میرے صحابہ تم نے کرنا یہ ہے فخذوہ، اس سے خط لے لینا ہے، وہ خط میرے پاس لے کر آنا ہے، صرف یہ کام ہے۔ اب حدیث کو غور سے سنیں، انطلقوا حتی روضۃ خاک، اے میرے صحابہ اٹھو، جلدی کرو، سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، حتی تأتوا روضۃ خاک، روضہ خاک کے اوپر ایک عورت اونٹ پہ سوار ہوگی، وہیں پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لا کر مجھے دے دینا ہے۔ صحابہ کرام چل پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 نوجوان ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کے طالب العلم ہیں، یہ 3 نوجوان چل پڑتے ہیں بالکل عین اسی جگہ پہ جہاں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، اسی جگہ پہ عورت مل جاتی ہے اور اونٹ پہ سوار ہے۔ یہ 3 نوجوان کہتے ہیں کہ تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط تم ہمیں دے دو، بس ایک ہی مطالبہ ہے، وہ خط دے دو۔ ہماری تحقیق تو کہہ رہی ہے ظاہری طور پہ ہم نے تیری تلاشی لے لی ہے، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے تیرے پاس خط نہیں ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ تیرے پاس خط ہے۔ یہ ہے حدیث پر یقین، تلاشی بھی لے لی، اللہ اکبر، تلاشی بھی لے لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تیرے پاس خط ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے کسی عام بادشاہ نے نہیں بھیجا جس کو غلطی اور دھوکہ لگ جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمیں ناطق وحی نے بھیجا ہے جو اللہ کے حکم کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس عظیم بادشاہ نے بھیجا ہے، ہمیں تو اس عظیم پیغمبر نے بھیجا ہے۔ اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر نعوذ باللہ من ذلک، العیاذ باللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر تو میرے پیغمبر کا ایک فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے ہی عام اور پیار کے ساتھ اندر کھاتے کے اندر میرے پیغمبر کی احادیث کو مروڑ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ کچھ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اسپیشل اپنے نوجوان تیار کرتے ہیں 6 8 سال، ان کو اصول اور قواعد پڑھائے جاتے ہیں کہ تم نے یہ اصول اور قواعد پڑھ کر میرے پیغمبر کی حدیث کو رد کرنا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھنا نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، ایک فرمان کے پیچھے تلاشی بھی لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حدیث پر ہمارا یقین کتنا ہے، سورج تو اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی بات کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ یہیں تک بس نہیں کی بلکہ فرماتے ہیں لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، ہاتھ نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے، ہاتھ نکالو۔ وہ عورت ڈر جاتی ہے، اس نے اپنی بالوں کی میڑیوں میں سے، یہاں چوٹی پہ بالوں کی میڑیاں بنائی ہوئی تھی، اس میں سے خط نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دی۔
صحابہ کرام وہ خط لے کر میرے پیغمبر کے پاس آیا. یہ حدیث پر یقین ہے، یہ ایمان ہوتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے محترم بھائیوں، ہمارا بھی حدیث کے اوپر یقین ہونا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں. حدیث طویل ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، جو مقصد ہے وہ سمجھاتا ہوں. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انعام کی لالچ کے اندر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہیں. ان کی جو سواری تھی ان کے پاؤں زمین کے اندر پھنس جاتے ہیں. بالآخر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایک بشارت دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سراقہ، اس وقت تک تجھے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر نہیں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جاتے ہیں. ابھی تک کیسر و کسرا فتح نہیں ہوا. وہ کنگن ویسے تو مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن یہ ایک خاص وقت تھا جب حلال ہو گیا، کیونکہ میرے پیغمبر کی حدیث آ گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر جاتا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اپنے گزار کے وہ بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے. اس سے پہلے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بیٹی بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاپا نے دنیا میں نہیں رہنا، اب اللہ کے پاس چلے جانا ہے. طبیب بھی کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر نے نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ بھی کہتے ہیں اب بچنے کے چانس نہیں ہے. حضرت سراقہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں او ڈاکٹر، اس وقت تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھوں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں مر نہیں سکتا. ڈاکٹر حیران ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ میں نے یہ مریض دیکھا ہے. حضرت سراقہ فرماتے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے اللہ اکبر، موت کی پرواہ نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے تو نے مر جاتا ہے، لیکن حضرت سراقہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے موت آ ہی نہیں سکتی. پھر لوگوں نے دیکھا کیسے کس طرح فتح ہوا. وہ کنگن آئے، مال غنیمت میں جمع ہوئے. صحابہ کرام باری باری اپنے بازوؤں کے اندر داخل کر رہے ہیں، بازوؤں کے اندر ڈال رہے ہیں. واہ اللہ تیری قدرت کے قربان. مثلا اگر وہ 12 ہے، کسی کا بازو بڑا ہے، کسی کو پورے ہی نہیں آتے، کسی کا بازو چھوٹا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. کسی کو مثلا 6 پورے آتے ہیں، کسی کو کم ہو جاتے ہیں، کسی کو بڑھ جاتے ہیں. عمر فرماتے ہیں سراقہ کو بلا کر. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں. جب ان کو کنگن پہنائے جاتے ہیں بالکل فٹ آئے ہوئے پورے آ جاتے ہیں. جتنے کنگن کے بازو کے اندر پورے آ جاتے ہیں، کنگن اتارتے ہیں، پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. حدیث کی صداقت ہے میرے بھائیوں، ہمیں حدیث کے مقام کو سمجھنا چاہیے. آج لوگ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، صرف قرآن کو کافی سمجھنے والے. اور میرے بھائیوں، جنہوں نے اس دین کے اندر غلو کیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. جنہوں نے اس دین کے اندر کمی کی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ کفار یہی تو کام کرتے تھے، کچھ احکامات کو لے لیتے تھے جو مطلب کے ہوتے اور جو مطلب کے نہیں ہوتے انہیں چھوڑ دیتے، رد کر دیتے. ایک ایسے صاحب بھی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا جواب تلاش کرتے کرتے مجھے 10 سال گزرے. کس کا جواب تلاش کرتے کرتے؟ حدیث کا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب حدیث آ جاتی پھر 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر میرے پیغمبر کی حدیث کے اوپر عمل کرتے. یہ امتیاز پھر مجھے کہنا پڑے گا اہل الحدیث کے ذمے ہے اور انہی کے حصے کے اندر آیا ہے. میرے بھائیوں، یہ سچا اور سچا منہج ہے جس کے اندر نہ بدعات ہے نہ شرک کی بدبو ہے، بالکل خالص. یہ پاک اور شفاف مسلک ہے.
اللہ کی قسم لوگ تو احادیث کو قتل کرنے کے چکر کے اندر ہیں، کسی حدیث کی کسی طرح تعویل کرتے ہیں، کسی کی کسی طرح تعویل کر دیتے ہیں۔ میں یہ اس لیے آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ان کے قواعد بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہم ان کے اصول بھی پڑھتے ہیں، اپنے اصول بھی پڑھتے ہیں، ان کے اصول بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں مدارس کے اندر محدثین کے اصول اور ان کی اصطلاحات بھی پڑھائی جاتی ہیں اور ان کی بھی پڑھائی جاتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ان کے مسلک کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے نہیں کر سکتے، اگر کریں تو ممبر سے لوگ نیچے اتار دیں گے۔ ایسا ایسا کام بھرا ہوا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے، جانتے بھی ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خالص قرآن و حدیث کی طرف آ جائیے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے پیغمبر کی حدیثوں کو مانا، ہمیں بھی اسی طرح ماننا چاہیے۔ اور وہ دور کتنا خوش قسمت دور تھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کیسا دور ہوگا منافقین کے علاوہ، جتنے صحابہ مدینے کے اندر چل رہے ہوں گے سارے کے سارے جنتی ہوں گے، جو مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں گے سارے کے سارے جنتی ہوں گے، میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے سبھی کے سبھی جنتی ہوں گے، لین دین کرتے ہوں گے سبھی کی سبھی جنتی ہوں گے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ کیسی پاکیزہ جماعت ہے۔ آپ نے مثالیں سن لی قرآن و حدیث کے اندر سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حدیث رسول کے اوپر کتنا یقین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ وہ ہم عظمت والدین کے حوالے سے کریں گے، تو تمام احباب وقت پہ تشریف لے کر آئیں کہ قرآن و حدیث کے اندر والدین کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفه أمه شفاء كاملا عاجلا، اللهم صبيا نافعا، اللهم صبيا نافعا، اللهم صبيا نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله